طیبہ کی ریاست کے بعد ایک اسلامی نظریہ کے تحت وجود میں آیا تھا۔ آج اسی ملک میں سیاسی عدم استحکام اپنے ظہور پہ سیاسی زعماء ملت کے افکار جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کے پردوں کو اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ووٹ دینے والی جس جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے آج وہ ساری عوام پانی کی نظر ہو رہی ہے۔ ہمارے ایوان بالا ایوان زیریں پر ذرہ پر چھو تک نہیں دکھتی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 59 آیا نمبر 9 کا ناتمام حصہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ جو اپنی بدحالی میں یعنی خوشحال نہ بھی تھے پھر بھی قربانی کرتے رہے، لوگوں پر خرچ کرتے رہے۔ یہ مجموعہ اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا تو وہ انبیاء کرام کی ذوات مقدسات تھی۔ یہ انبیاء کے چاہنے والے جو ان کے ادوار مبارک میں ان کے عہد ساز عہد میں تھے، ان سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ وہ اپنا تن من دم دوسرے کے لیے قربان کرتے تھے۔ ایک طرف تو یہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جب دوسری طرف اپنے پیارے ملک پاکستان کا نقشہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو پانی کی ضرورت میں نہیں بلکہ دل سے خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے۔ ہماری عوام اپنے لیڈروں اپنے قائدین کے ایک اشارہ ابرو پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پھر یہی لیڈر جنہیں ہم اپنا بادشاہ چنتے ہیں، جنہیں ہم اپنا نڈر دلیر قائد چنتے ہیں، جن کی ہاتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے پرسان حال کا سبب نہیں بنتے۔ آج جنوبی پنجاب کی حالت دیکھیے، سید سلیمان شاہ کا توسہ دیکھیے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کراچی کو دیکھیے، سندھ کے علاقے کو دیکھیے، بلوچستان کے مسلمانوں کو دیکھیے۔ میرے نبی نے تو وہ خصوصی ارشاد فرمایا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، فرمایا مسلمانوں کی مومنین کی مثال آپس میں محبت کرنے میں محبت رکھنے میں ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرا جسم ہے، اگر اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے، ایک عضو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، قلب و مبتلا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میرے جسم کا ہر عضو اس کا ساتھ دیتا ہے، رات بھر آرام سے سو نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی تو یہ مثال تھی۔ آج بھی وہ نقشہ دیکھیں کہ مسلمان وہاں تڑپ رہے ہیں، ہمارا کوئی لیڈر جو ہے وہ کسی ملک میں جا کے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا قائد کہنے کے لیے کسی اور صورت میں نکلا ہوا ہے۔ عوام سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، لوگ اپنے پیاروں کے سہاگ کو اپنی نظروں کے سامنے قربان کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا ارشاد سنیں، میرے نبی کی پیاری رفیق حیات جنہیں خاتون اول کہا جاتا ہے، جب میرے نبی پہ وحی کا آغاز ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام پہ کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا تشریف لاتے ہیں، زملونی زملون، اس طرح کے کلمہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسلام کی خاتون اول ہے، مصطفیٰ کریم کی زوجہ اول ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی اس کبکبی کو دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتی ہیں۔ آج اس حوصلے کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پہ جب یہ وقت آیا، کبکبی آئی، وہی کا وہ آثار جب آقا علیہ السلام کے جس سے اطہر پہ رونما ہوئے، حضرت اماں خدیجہ کبریٰ ہے، بارگاہ رسالت آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ آپ کون سی ذات ہیں، انک لا تصل الرحم، آپ اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ فقیروں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو آپ کا رب کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ سچی گفتگو
کرتے ہیں، آپ کا یہ خاصہ ہے ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ آپ کے پاس سے آپ کی مجلس سے تک نہیں بول رہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کو حوصلہ ملتا ہے۔ اسی میں ایک سبق ہے، آقا پر وحی تو 40 سال کی عمر مبارک میں ہوئی، اس سے جو پہلے کی زندگی تھی وہ بھی رحم والی تھی، وہ بھی دوسروں کی مدد والی تھی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کا دوسرا فرمان سنیں، آپ ایمان کو تازگی بخشیں اور ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آپ جو کچھ دے سکتے ہیں ان کے لیے نکلے۔ قرآن شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اعتکاف بڑی بات ہے، بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے 10 اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ سال میں ایک اعتکاف کر لے، سنت اعتکاف کر لے، پورے معاشرے میں اس کا نام ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں جو بندہ صرف مدد کے لیے نکلتا ہے، اس کے پاس اگر جو روپیہ پیسہ نہیں ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں اپنا روپیہ پیسہ میرے پاس اگرچہ نہیں ہے، خرچ نہیں کروں گا، دوسرے کی مدد کا سبب بن جاؤں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 10 اعتکاف کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ آئیں سیلاب زدگان کی ہم مدد کرنے میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ ڈالیں۔ میں گزارش کروں گا اس مسجد شریف کے بانی جنہوں نے اتنا بڑا ایک سیٹ اپ بنایا ہے، آج پوری حلول ہوا ہے تشریف سے، جناب حفیظ اللہ کی جانب سے کہ وہ آج خطبہ ارشاد فرمائیں گے، حضرت حضرت علامہ حافظ مولانا بشیر صاحب کہ وہ منبر میں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر و منور فرمائیں۔ الحمد لله الذي لم يكن خالقا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ينكر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. نعمان صاحب نبوں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے میں جوانی آ گئی، رحمت حق کو یکایک ایک بہانہ مل گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کنت کنزن کا مخفی خزانہ مل گیا۔ حضرت حسنین کریمین کو بے مثل نانا مل گیا، اور ہم گناہگاروں کو ایک بخشش کا بہانہ مل گیا۔ حضرت گرامی خطیب معظم بڑا زبردست مسلمانوں کی قسم پرسی کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے لیڈر جیسے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ان کے لیے یہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہونا ہے، لیکن حق
حق بات کہنے کو تیار نہیں ہوتے، حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وقت پوری دنیا جتنی مسلمانوں کی بری حالت ہے، مسلمانوں کو جتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ آپ صرف ایک یوکرین کی جنگ کا موازنہ کریں کہ جہاں مسلمانوں کے ملکوں میں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی، نہ بم تھا نہ بم کے اثرات تھے، لیکن ان ملکوں میں انہوں نے اس طرح کیا کہ ان تمام ملکوں کو ایٹم بم کا بہانہ بنا کر تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور عراق کی حالت دیکھیں کہ عراق کا جو بادشاہ تھا اور ہم نوا تھا امریکہ کا یا دوسرے لوگوں کا، لیکن اس کی موت کہاں ہوتی ہے؟ ٹوائلٹ میں چھپ کر ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ایسے ہیں کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ ہم نے پکڑ لیا، مار دیا، لیکن ان کی لاش تک نہیں دکھائی گئی۔ اور ویسے کوئی چھوٹی سی بات ہو مسلمانوں کی تو اسے عیاں کیا جاتا ہے، ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کا شور اور چرچا کیا جاتا ہے۔ لیکن یوکرین کی جب جنگ ہوئی تو اس میں نہ کوئی بولا، نہ کوئی اس میں شور کیا، نہ کوئی شور مچایا۔ ہم نے پورا یہ منظر دیکھا کہ خاموشی کے ساتھ کہتے تم کرتے جاؤ، ہم پہنچے تمہاری مدد کرتے جائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ خدا را وکفا بربی کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر آدمی کو اس کا کیا ہوا اس کے سامنے کیا جائے گا۔ وکفا بربی کا نفس کل یوم علیہ کا حسیبا، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھو۔ تمہارے سامنے یہ نامہ اعمال موجود ہے اور ہم نہیں پڑھتے، یہ وہ فرشتے ہیں جو لکھتے رہے، اور تم خود پڑھو اسے اور خود اس پر دیکھو کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ جس نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کا بھلائی کا پیپر موجود ہوگا، جس نے کسی یعنی دکھی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی ہے اس کی ہمدردی بظاہر ہوگی اس میں۔ تو اس لیے یہ جو خطیب صاحب بیان کر رہے تھے بڑی زبردست بات تھی، لیکن میں نے الامر فوق الادب کے تحت مجھے حکم تھا کہ آج آپ نے جمعہ یہاں پڑھنا ہے اور یہاں ہی نماز پڑھنی ہے، تو لہٰذا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع عطا فرمایا ہے کہ انسان کو سب سے بڑی چیز ہے ایمان، اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلط ہے تو اس کا ساتھ کبھی بھی نہ دے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایمان ہی کام آئے گا، قبر میں ایمان ہی کام آئے گا، ہر جگہ ایمان ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، پھر ان کا کیا ہے کہ ان کی شان میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی بڑے سے بڑا آ جائے تو ہم دین کے معاملات میں ڈھیلے پڑ جائیں گے، اس کے ادب و احترام میں ہم کھڑے ہو جائیں۔ صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں منسٹر صاحب آ رہے ہیں، لیکن اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ کل جو قیامت کے دن ہمارے اعمال نامہ سامنے پیش ہوں گے تو ان اعمال ناموں کو ہم پڑھنے کے لیے شرمندہ نہ ہوں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ شاہی مسجد میں ایک انگریز پھرنے کے لیے آیا، تو اس وقت ایک مانگنے والا اس پوڑی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اس وقت ایسا کیا کہ اس کو دیا کچھ اور اس کا جو بٹوا تھا، پرس تھا، وہ گر گیا۔ وہ ڈھونڈا، اسے تلاش کیا، نہ مل سکا، وہ پرس پاس رکھ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ہوئی تو اس یعنی کئی سالوں بعد پھر وہ دوبارہ آیا اور اس نے وہ پرس اسے پکڑ کر دیا کہ یہ تمہارا پرس گرا تھا۔ اس نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پرس اتنی اس میں دولت ہے کہ تم امیر بن جاتے، اپنا گزر وکال کر لیتے، تم نے یہ پرس پورا ایک سال اپنی حفاظت میں رکھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ذکر کیا تم عیسائی ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں،
تو میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ یہ بس میرا اس نے چرا لیا، گنا اور اس نے دیا نہیں، تو اس وجہ سے میں واپس کر رہا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر فرو ہو جاؤں۔ تو لہذا دوست احباب، بات اصل میں یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ اعمال کی فکر کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلہ صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے خصوصی فضل و کرم کیا کہ آپ کے پاس مسجد، مدرسہ، طلباء اور خطیب معظم دو امام ہیں، کسی مسجد میں 2 امام نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑا محنت کا کام ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس پر بات بنانی آسان ہوتی ہے، بات کرنی آسان ہوتی ہے، لیکن اگر وہی کام آپ کر دیں تو پھر آپ بات نہیں کریں گے۔ اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے آپ ہر طرح کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بچے جن گھروں میں جاتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان کا جتنا ادب و احترام کریں گے، ہمیں جو پھل ملا اللہ کے فضل سے، قبلہ صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک ہمارے گھروں میں لگے اور ہمیں اس طرف لگایا گیا، تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہماری حالت بدلی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو آسان کرے۔